یزیدیت یزیدیت رائے خوشنودی محمد والے محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ آخری ایام ماہ رمضان میں سب سے بڑی دعا جو لازمی ہے، جو کرنا ضروری ہے، وہ ہے ظہور امام زمانہ کی. یہ اس لیے لازمی ہے کیونکہ اب وہ زمانہ آ چکا ہے جب حق پولرائز ہو رہا ہے اور باطل بھی پولرائز ہو رہا ہے. بالکل. حلالی نظر آتا ہے، حرامی نظر آتے ہیں. اب ڈسٹنکشن کی ضرورت زیادہ نہیں پڑ رہی ہے. کنفیوژن کے بادل آہستہ آہستہ چھٹ رہے ہیں. ماشاءاللہ. لہذا جب اتنا حق سامنے آ جائے تو پھر باطل کو صاف کرنے کے لیے باطل کش تلوار کا ظہور لازمی ہے. لہذا سب سے بہترین دعائیں آخری ایام میں کم از کم ظہور امام زمانہ اور تعجیل فرج امام زمانہ ہے. اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ جب تک مومنین، یہاں پر مومنین کے لیے کہا گیا ہے، جب تک مومنین دل و جان سے بارہویں امام کو پکار کر ان کے ظہور کی استدعا نہ کریں گے تب تک بارہویں امام کا ظہور مؤجل ہوتا جائے گا، تعجیل کے بدلے تاخیر ہوتا جائے گا. لہذا جب تک ہم دعا نہ کریں، ہم پر ڈیپینڈنٹ ہے ہمیں کتنی ضرورت ہے. اگر ہم اتنے مظالم کو جو اب ہو رہے ہیں برداشت کر سکتے ہیں تو ہماری بات ہے، اور اگر نہیں برداشت کر سکتے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم منجی عالم بشریت کو استدعا کریں اور خداوند عالم کو واسطے دیں کہ پروردگارہ کسی بھی صورت سے بارہویں امام کا ظہور جلدی ہو. بس اس دعا کی قبولیت کے لیے آپ درود بھیجیں بآواز بلند محمد وآل محمد کا. اگر بارہویں امام کا ظہور خود معجزہ تو ہوگا، ان کا وجود تو معجزہ ہے، ان کا ظہور بھی معجزہ ہوگا،
مگر ہر شے دنیا کی معجزے میں بدل جائے گی. وہ جو پہلے زمانے میں جا چکے ہیں وہ بھی واپس آئیں گے, اور جو قبروں میں ہوں گے وہ بھی اٹھائے جائیں گے. روایت میں یہ ہے کہ جو بہت پکا مومن ہوگا یا پکا ملحد, دونوں اٹھائے جائیں گے. دو گروہ اٹھائے جائیں گے. بیچ کا گروہ کو اختیار دیا جائے گا, اٹھنا ہے اٹھو, نہیں اٹھنا سو جاؤ. تو اگر ایمان والے ہیں تو وہ کہیں گے, کچھ کہیں گے اٹھتے ہیں, کچھ کہیں گے ارے جنت کی سیر کو کون چھوڑے, دنیا میں پھر دوبارہ کون تکلیف برداشت کرے, وہ سوتے رہیں گے, ان کو قیامت میں اٹھایا جائے گا. مگر ملحد لوگ تو اٹھنے کی کوشش ہی نہ کریں گے, اسے کہ جانتے ہیں کہ یہیں پر سے عذاب شروع ہو جائے گا. مگر عین ملحد جو ہیں, پکے ملحد, ان کو تو زبردستی اٹھایا جائے گا, اور پکے مومن بھی آئیں گے. ان میں سلمان فارسی بھی ہیں, اصحاب کہف بھی ہیں, اور خدا جانے کتنے واپس آئیں گے. واپس آنے کو رجعت کہتے ہیں. رجوع ہونا رجعت, یعنی ان میں صلاحیت ہوگی کہ وہ جو روح نکل گئی ہے وہ واپس آئے اور دوبارہ اس دنیا میں زندگی گزارے. میں سوچ رہا تھا کچھ عرصے تک کہ یہ شہید ہوتے ہیں لوگ, یہ بے موت کے جن کی موت ہو جاتی ہے. مثلا بالفرض محال ہمارے پاس ایک بحث ہے, اب وہ بحث میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. خیر, کچھ تقدیری موتیں ہیں اور ایک حتمی موت ہے. مثلا ایک آدمی کی عمر حتمی موت سے 60 سال کی لکھی ہوئی ہے. 60 سال میں اس کی حتمی موت ہے. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون, نہ 1 گھنٹہ آگے بڑھے گی نہ 1 گھنٹہ پیچھے. تو وہ جو ہے آخری موت ہے. جب وہ آخری موت کو آدمی چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد رجوع کی بات نہیں, پھر قیامت کی بات. ملاحظہ کریں. مگر جو یہ بے موت کے کوئی بم بلاسٹ میں چلا جاتا ہے, کوئی امیر المومنین کی شہادت مناتے ہوئے چلا جاتا ہے, مومن, تو یہ تقدیری موت سے جو بیچ میں مر جاتے ہیں, ان کی ان نہایتی موت سے پہلے, حتمی موت سے پہلے جو یہ تقدیری موتیں بیچ میں ہوتی ہیں, کنڈیشنل موتیں. کیا دلیل یہ ہے کہ آپ نے وہ بار بار وہ واقعہ سنا کہ نبی عیسیٰ گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ دلہن مر جائے گی, اور صبح میں دلہن نہیں مری, یاد ہے نا؟ تو کہا کہ اس دلہن نے صدقہ نکالا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت متاخر ہو گئی, تاخیر ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون سی موت تھی جو تاخیر ہو گئی؟ یہ حتمی موت نہیں تھی, تقدیری موت تھی. صدقے نے اس کو ملتوی کر دیا اگلی موت تک. ملاحظہ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو بم بلاسٹ میں وغیرہ وغیرہ یہ جو مومنین شہید ہو جاتے ہیں یا دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں, یہ تقدیری موت پہ جو مر جاتے ہیں, ان کا بیلنس ان کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ تو کہاں ملے گا بھائی؟ کیا بات ہے, قیامت میں تو نہیں. بھائی یا اللہ تو نے تو رکھا تھا 60 سال, ہم کو تو 50 سال بھی نہیں ملے. کیا بات ہے, تو باقی کی بیلنس ریٹرن کر, تو اللہ کہے گا رجوع ہو جاؤ. کیا بات ہے. اب تک تم نے تکلیفیں دیکھی تھی, اب تم آسائشیں دیکھو, تاکہ تم اپنی آنکھوں سے اس ٹھنڈک کو محسوس کر سکو کہ جہاں پر ولایت ہی ولایت ہو, جہاں پر رحمت ہی رحمت ہو, جہاں پر عظمت. تاجیل امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات پر ہیں. اچھا دیکھیے, یہ رجعت کے بارے میں یہ ہم شیعہ حضرات ہی گفتگو کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وجہ صرف ایک ہے کہ صاحب الامر ہمارے پاس ہے, اور روح امر پروردگار ہے. صاحب الامر ہمارا ہے,
تو ہم ہی بتائیں گے کہ روح کب آنی ہے کب جانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہم ہی بتا سکتے ہیں کہ یہاں کے بعد کیا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا ہے۔ کسی کو کیا پتا؟ بھائی دیکھیے، میں کسی کے لیڈر کو کچھ نہیں کہتا، میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں اتنا کہہ دیتا ہوں جن کو اس راستے کا پتہ نہیں ہے وہ نہ معلوم کون سے گھڑے میں لے جا کر پہنچا دے، بھول بھٹک کے کہیں کسی گلی میں تھوڑی سی ذرا فروٹ مل گیا وہاں بیٹھ جائیں گے، کہیں پتہ چلا زقوم ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر ہمارا تو گارنٹیڈ ہے بھائی، آپ نے جس کے ہاتھ میں دیا ہے وہ خود ساقی کوثر ہے، وہ خود قسیم الجنت والنار ہے۔ لہذا گھبرانے کی بات یوں نہیں ہے، ہمارے لیے گھبرانے کی بات یوں نہیں ہے کہ ہماری تو جنت ہے ہی ہے، اس کی تو گارنٹی ہے، کیونکہ آپ نے ہم میں صلاحیت نہ ہو، اس لے جانے والے میں صلاحیت ہے، کیونکہ وہ مختار ہے، وہ خود اونر ہے، جہاں چاہے رکھے۔ بس صرف اتنا فرق ہے، ہمارے لیے ایک تکلیف ضرور ہے، وہ یہ کہ ہم اگر گنہگار ہوں گے تو چہرہ دکھائیں گے کیسے؟ بس اس شرم سے ہم مر جائیں گے۔ ہمارے لیے جہنم آگ میں جلنا نہیں ہے، ان کے گنہگار ہو کر چہرہ دکھانا ہمارے لیے جہنم سے بدتر ہوگا۔ چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ بس اس لیے تو ہم کو اپنا کردار بلند رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کردار میں اتنے بلند ہوں کہ وہ بھی کہیں یہ ہے ہمارے، وہ بھی فخر سے کہیں یہ ہے ہمارے۔ آپ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو رجعت تو ہوگی، مگر سوال اس بات کا ہے ہوئی بھی ہے؟ آپ صرف کہتے رہتے ہیں رجعت ہوگی، فیوچر کس نے دیکھا ہے؟ بھائی آپ اپنی زندگی کے بعد کی بات کرتے ہیں، ہوگا، ارے سب کہیں گے ہوگا، دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس مسلمانوں کے لیے دلیل تو قرآن ہی ہے، ملاحظہ کریں، مسلمانوں کے لیے دلیل قرآن مجید، اور قرآن مجید میں کئی امتیں واپس بھی آئی ہیں، اور دلیل ہے قرآن مجید سے۔ یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جوانوں تک یہ بات، اور ایک بات میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ دور اب ایسا آ گیا ہے جس کے اندر ہم کو دو پرونگ کام کرنا ضروری ہے۔ پہلا کام ہے عقیدے کو اپنی نسلوں تک کور طریقے سے پہنچانا، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب ہر بات میں سوالیہ اٹھایا جا رہا ہے اور ہر بات میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لہذا چاہے بزرگوں نے یہ بات سن لی ہو، اس سے میں قطع نظر میں تو وہ بات کروں گا تاکہ یہ بات جوانوں کے کانوں تک پہنچ جائے اور اگلی نسلوں تک کلیئر کٹ پہنچ جائے کہ اسلامی اعتبار سے بھی رجعت ممکن ہے، اور نہیں میرے عزیز دوستو، سائنسی اعتبار سے بھی اب میں کہہ رہا ہوں رجعت حقیقت ہے۔ قرآن مجید سے تو ہے ہی ہے، قرآن مجید میں تو کئی دلائل ہے۔ دلیل میں پہلی دلیل تو اصحاب کہف کی ہے، 300 سال تک سوئے تھے، قرآن مجید کہہ رہے نا 300 سال سوئے تھے، قال کم لبست، ٹھیک ہے نا، وہ کتنا سوئے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، کچھ ہی دیر سوئے ہوں گے، وہ کچھ ہی دیر میں کیا پتہ۔ الحمدللہ آج کل اصحاب کہف کی جو مووی آ گئی ہے اس سے بھی کافی بچوں کو معرفت ہو گئی ہے کہ 300 سال سونے کے بعد یہ خود حیران تھے کہ 300 سال میں تو پورے شہروں کے شہر کے نقشے بدل گئے۔ جس شہر سے وہ چلے تھے وہ سمجھ رہے تھے دوپہر کو چلے ہیں، اور جب دوسری صبح میں جب پہنچے ہیں تو شہر کا نقشہ ہی بدل گیا، وہ دوسری صبح نہیں تھی، 300 سال کی صبح ہو گئی، مگر نقشہ بدل گیا تھا۔ اور یہ ڈر کے مارے کہاں پر بھاگے تھے اپنا مذہب حق کو چھپاتے ہوئے، اور کہاں جب آئے تو مذہب حق پھیلا ہوا تھا۔ یہی سرپرائز ہم کو بھی ہوگا، ہم جائیں گے خدا نہ خواستہ اگر ظہور امام کا نہ ہوا ہماری زندگی میں، اگر ہماری زندگی میں ظہور نہ ہوا اور پائے حق وعدہ حق مکمل ہماری زندگی میں نہ ہوا، تو جب ہم جائیں گے
تو جائیں گے تو دیکھیں گے نا ایک طرف کفر اتنے حملے کر رہا ہے اور ایک طرف ایمان ہے اتنا مظلوم